قافلہ واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور راستے میں کربلا کے میدان میں یہ قافلہ پہنچ کر 3 دن تک اس قافلے نے قیام کیا۔ 3 دن تک قیام کرنے کے بعد پھر اس کے بعد یہ قافلہ چلتا چلتا جب مدینہ کے قریب پہنچا تو اس قافلے میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مدینہ شہر میں داخل ہو سکے۔ مدینہ والوں کو میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ اپنے شہر مدینہ میں داخل ہو سکے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ امام زین العابدین نے ایک خادم تھا بشیر نامی شخص، اس کو فرمایا کہ جاؤ اور مدینہ والوں کو جا کر پیغام دے دو کہ آج مدینہ والے اسیران دمشق بن کے واپس مدینہ لوٹ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ تو وقت ایسے تھے جب ایسا منظر دیکھنے کو قیامت نما منظر تھا۔ ایک جب حضور علیہ السلام کا ظاہر انوصال ہوا تھا اس وقت مدینہ شہر میں قیامت نما منظر تھا۔ صحابہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو گیا۔ جب حضور کا ظاہر انوصال ہوا تو صحابہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ختم ہو گئے۔ اور دوسرا یہ منظر تھا جب اسیران دمشق حضور کے گھرانے کے افراد ہرا بھرا خاندان یہ امام حسین کی قیادت میں جب یہ نکلا تھا اور ایک بچہ حضور کے گھرانہ کا امام زین العابدین وہ بیمار، وہ صرف ایک واپس مدینہ شہر لوٹ کے آیا تھا۔ لوگ رو رہے تھے، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، قیامت نما منظر تھا۔ اب یہ قافلہ جب مدینہ شہر میں پہنچا حضور علیہ السلام کے روزے کے ساتھ لپٹ کر رو کے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا خاندان جب یہاں سے گیا تھا تو ہرا بھرا تھا، ایک بیمار زین العابدین کے سوا واپس کوئی نہیں لوٹا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے حسین کو شہید کر دیا گیا، کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں آپ کے حسین کو 113 تیر مار کر یا رسول اللہ کربلا کی سرزمین پر گرا دیا گیا۔ آپ کے وہم کو اس انداز میں کربلا کے میدان میں گرایا گیا، آپ کے اکبر کی اس انداز میں جوانی لٹی تھی۔ یا رسول اللہ عباس کے اس انداز میں بازو کٹے تھے۔ یا رسول اللہ وہب اور زہر کی یوں جوانی لٹی تھی۔ یا رسول اللہ آپ کے گھرانے کی بیٹیوں کو اس انداز میں پریشان کیا گیا تھا۔ یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کا کلمہ پڑھنے والے اور انہوں نے آپ کے گھرانے کے ساتھ کیا کیا؟ رو کر لپٹ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے حال سنا رہے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کے حسین نے آپ کے کندھوں پر سواری کا قدر چکا دیا۔ یا رسول اللہ آپ کے حسین نے زبان چوسنے کے بدلہ میں کربلا کے میدان میں پیاسا رہ کر اس احسان کا بدلہ دے دیا۔ یا رسول اللہ آپ کے دین کی حفاظت اور گلشن کی آبیاری اپنے خون سے کر کے یا رسول اللہ دین اسلام کے پرچم کو لہرا دیا، سرتن سے جدا تو کروا دیا لیکن یا رسول اللہ آپ کے دین کو جھکنے نہیں دیا۔ یا رسول اللہ آپ کے گھرانے کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ قافلہ مدینہ میں پہنچا۔ امام زین العابدین ہر وقت غمگین رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ اس کے بعد زندگی میں آپ کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیتے کہ آپ کبھی مسکرائے نہیں تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے آپ مسکراتے نہیں ہیں؟ تو امام زین العابدین فرمانے لگے کہ یعقوب علیہ السلام کا تو ایک یوسف گم ہوا تھا، ایک یوسف، حالانکہ اس یوسف کو جو حسن ملا تھا وہ میرے محبوب کے حسن کی خیرات تھی، اور حضور کا جو نسل کا بچہ ہے ہر ایک حسین ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعقوب کا تو ایک یوسف گم ہوا تھا، رو رو کر آنکھوں سے بینائی چلی گئی، اور میرے محبوب کے تو سارے کے سارے یوسف ہی گم ہو گئے تھے۔ میں زین العابدین کیسے مسکرا سکتا؟ کبھی نہیں مسکرائے تھے پوری زندگی۔ یہ قافلہ تقریباً اس قافلے نے جب یہ مدینہ سے چلا تھا
تو 5555 کلومیٹر کا اس قافلے نے پیدل سفر کیا تھا۔ 431 کلومیٹر کا جو سفر تھا اس نے مدینہ سے مکہ کا کیا، اور پھر اس کے بعد 1447 کلومیٹر کا جو سفر تھا یہ اس نے مکہ سے کربلا کی سرزمین تک کیا، اور 70 کلومیٹر جو سفر تھا کربلا سے یہ کوفہ کے دربار تک کیا۔ پھر اس کے بعد 1545 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ کوفہ سے براہ راست دمشق کا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ 853 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے دمشق کے کربلا برائے ہادیہ پہنچا، اور پھر یہ 1209 کلومیٹر کا سفر کرتے ہوئے یہ واپس مدینہ شہر میں پہنچا۔ یہ کل جو سفر جانے اور آنے کا تھا یہ 5555 کلومیٹر اس قافلے نے سفر کیا تھا، اور حضور کے گھرانے کے افراد کو ذبح کر کے پھر اس حال میں ذبح ہونے کے بعد اس حال میں یہ مدینہ شہر میں پہنچا تھا۔ اور یاد رکھیے گا یزید کی قبر کا تو نام و نشان بھی نہیں رہا۔ میں نے تاریخ کو ٹٹولا ہے، میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اس پر ریسرچ کی ہے، یزید کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے، بعد میں لکھا کہ یہ جنگل میں گیا اور وہیں پر اس کی موت واقع ہوئی، بعد نے کہا کہ اس کو زہر خنجر اس کے سینے میں، بعد نے کہا کہ وہیں پر موت ہوئی، یعنی اس کو چیلکوں نے کھایا ہے، کتوں کی پیٹوں کی یہ زینت بنا ہے۔ لیکن اس کا آج تک کسی نے ایک کتاب میں یہ ملتا ہے کہ دمشق میں ایک مقام ہے جہاں پر پورا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، وہاں کہیں اس کی قبر تھی۔ یزید کی قبر کا تو نام و نشان بھی مٹ گیا۔ چمک رہا ہے آج بھی روزہ میرے حسین کا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارجی، یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصل، یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کے حسین باقی۔ تو آج بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو روزہ ہے وہ چمک رہا ہے۔ یزید کی جو یعنی نسل ہے وہ ختم ہو گئی، لیکن آج ہر جگہ جگہ پر آپ کو حضور کے ساتھ گھرانے کے سادات ملتے نظر آئیں گے، حضور سید ملتے نظر آئیں گے۔ تو ایک اعلان بھی